اچھا قبلہ، ایک اور چیز مطلب میری تو خواہش تھی کہ اور بھی کچھ موضوع، لیکن یہ تو امامت کے ہی مسئلے پر، وہ بھی تشنگی میرے خیال سے رہ جائے گی سوالات میں. آپ نے جو کچھ جتنی چیزوں پہ بات کی اس میں نہیں، یعنی میرے ابھی کافی کچھ سوالات اور بھی پیدا ہوتے جا رہے ہیں. تو چونکہ گفتگو زیادہ لمبی ہوگی اور آپ کا ٹائم بھی بہت قیمتی ہے، تو میں صرف ایک سوال اور کر کے نا میں موضوع اس پہ پھر کسی دن میں اگر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں. انشاءاللہ میں حاضر ہوں. بڑی آپ کی نوازش سر، بہت مہربانی. انشاءاللہ. صحیح. اچھا سر، اب جیسے میں شیعوں کو اکثر کتابوں میں پڑھتا ہوں، ابھی تو بہت زیادہ یہ بات ہو گئی کہ سنیوں کو یہ لوگ تانا دیتے کہ تم تو ظالم فاسق سب حکمرانوں کو واجب الاطاعت سمجھتے ہو، خروج کا تمہارے آنے. تو خود اہل تشیع کے ہاں بھی تو خروج کی حرمت ہے نا. خلیفہ یا جو بھی حکمران ہے 12ویں کے ظہور سے پہلے آپ کو خروج کی اجازت ہے کیا کسی ظالم فاسق حکمران کے خلاف؟ دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ اگر امام اجازت دیں ہمیں، امام اسی مفہوم میں، ہاں وہ جو بالکل، کیونکہ اب لفظ امام تو کیونکہ جہاد جو ہے نا جی، اصل یہ ہے، تو کنفیوژن ہو جاتی ہے. نہیں دیکھیں وہ تو نائب ہیں نا جی ہاں، ہمارے، تو امام جب آپ بولیں گے تو یعنی وہی تصور ہے. امام علیہ السلام کے جو نائبین ہیں ہمارے، نائب ہیں، مراجع ہیں، جی. اگر وہ حکم دیں گے تو جہاد ہے ہمارے یہاں ہے. تو جب اب معصوم کی احادیث موجود ہے اور کیا کہ کہاں جو بھی اس طرح خروج کرے گا، کوئی رایہ لے کے نہیں نکلے گا، نہیں، طاغوت کے وہ جو بندے احادیث اور ہے اس نا، طرح کی بہت نہیں سی نہیں، روایت ہے. وہ جو احادیث ہے نا، ان کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ شیعہ ہمیشہ اکثریت میں نہیں رہے، اکثریت میں نہیں رہے، تو لہٰذا اگر آپ جہاد کریں گے یا نکلیں گے تو وہ آپ کو قتل کر دیں گے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے. اسی طرح ائمہ علیہ السلام کا زمانہ آپ دیکھ لیں کہ ان کے زمانے میں انہوں نے خروج کیا نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ اکثریت ظالموں کی تھی، بادشاہ اور ان کے وقت کے حکمران سارے ائمہ اہل بیت کے مخالف تھے، تو وہ خروج نہیں کر سکتے تھے. لوگوں کی تعداد بھی ان کے ساتھ کم تھی. اب دیکھیں نا قرآن میں متعدد مقامات پر ہے کہ جہاد تم پر کس وقت واجب ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد نہیں کیا، پہلے دین کو خفیہ چلایا ہے، اور بعد میں جب لوگوں کی اتنی تعداد ہو گئی تو پھر جہاد آپ نے یعنی فرض کیا ہے. پہلے تو وہ بھی خاموش رہے، کیونکہ قرآن مجید میں بھی ایک مقام پر ہے کہ اگر تمہاری تعداد اتنی ہو تو پھر کہ تم غالب آ جاؤ اس پر، اس وقت آپ تلوار اٹھاؤ. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی بھی قواعد اور ضوابط ہاں ہیں بالکل، وہ تو کہ آپ یعنی ایسے ہی نہ دوڑ پڑو. یعنی آپ یہ فرما رہے کہ ہاں جی، خروج کو جو اب حرام دیکھیں نا، قرار دیا جا رہا ہے وہ جی ہاں ٹھیک جی نہیں ہاں، ہے، ایسا نہیں ہے. قرآن مجید میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو منع کیا، کہ صحابہ کرام کو بھی منع کیا کہ اپنے ہاتھوں کو روک لو. صحیح ہے، جی بالکل ٹھیک ہے، وہ سب صحیح ہے. ہاں روکو، لیکن آپ یہ فرما رہے کیونکہ موقع نہیں ہے اس مقتضی الحال کے مطابق، اور اس تناظر میں جہاد جو ہے قبلہ جہاں اس کی اگر شرائط پائی جائیں تو پھر. اب دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں کہ ان کا ہے کہ جب بھی حکمران کوئی مسلط ہو جائے تغلب، اہل سنت بھائیوں کے ہاں، جی جی بالکل ہے، خواہ وہ خود آئے یعنی جبرن تلوار کے بل بوتے پر مسلط ہو گیا ہو، یا لوگوں کی رضا و رغبت سے وہ مسلط ہو گیا، تو اس کے خلاف خروج نہیں کر سکتے آپ، بالکل نہیں کر سکتے. نہیں اس میں تو حکمتیں ہیں نا جی. ہمارے ہاں ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اس حکمت کے بل بوتے پر کہا ہے کہ کیونکہ ظالموں کی اکثریت ہے، ظالموں کی اکثریت ہے، لہذا تمہیں وہ ظلم سے قتل کر دیں گے اور دین جو ہے وہ آگے نہیں پہنچے گا، لہذا ترجیح دو دین کو. اب دیکھیں نا، ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے دین کو ترجیح دی ہے. مولا امیر المومنین کا خطبہ روضہ کافی میں موجود ہے کہ میں وہ فدق واپس کیوں نہیں لے سکا. اب دیکھیں، مولا علی کو خلافت کا مسکن خلافت مدینہ میں رہنی چاہیے تھی نا، مدینہ میں رہتے، مدینہ کیوں چھوڑا ہے؟ یہ تو مولانا شبلی نعمانی نے بھی لکھا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو مدینہ منافقوں سے بھرا پڑا تھا. مدینے میں مولا علی کے دشمنوں کی تعداد زیادہ تھی،
کوفہ میں محب تھے مولا علی کے، وہ منتقل کر لیا ادھر، تو مدینہ میں نہیں رہے۔ صحیح۔ یعنی حالات کے پیش نظر ہر معصوم امام حالات کے پیش نظر انہوں نے تعلیمات دی ہے۔ تو قبلہ جب یہ نہیں ہے کہ آپ یعنی خروج نہیں کر سکتے، بالکل کر سکتے ہیں باطل کے خلاف، لیکن خروج کی قسمیں ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ جب آپ دیکھیں کہ ہم تلوار نہیں اٹھا سکتے تو قلم سے جہاد کریں، زبان سے جہاد کریں، جہاد کی قسمیں ہیں نا۔ جی، لیکن اہل سنت بھی تو یہ کہتے ہیں نا، جب وہ خروج کی ہم بحث ان کی کلامی اور فقہی کتابوں میں پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نفس خروج جو ہے اس کی حرمت پہ، یعنی امام نووی نے تو یہ دعویٰ کیا کہ اہل سنت کا اجماع ہے کہ حروم، لیکن اس میں ہم جب وہ تفصیل میں جاتے وہ کہتے ہیں کہ ان شرائط کے ساتھ خروج جائز تھا فاسق کے خلاف، اور کفر بواح کی صورت میں تو ہے ہی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب اس کا مفسدہ اس کے مضرہ سے اس کے یعنی نقصان زیادہ ہو، یہ جو آپ مفاسد زیادہ ہوں، فائدہ کام ہو، تو اس وقت صبر کرو۔ تو اہل سنت بھی تو یہی کہتے ہیں نا، ہم بھی یہی کہتے ہیں، تو پھر مسئلہ ختم ہو گیا، تو خروج دونوں میں ایک ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، کیونکہ اس حالات کے تناظر میں دیکھا جائے۔ صحیح، بالکل، اس میں تو سب مسلمان اس پہ اتفاق ہیں، لیکن جہاد کا منکر کوئی نہیں، صحیح، صرف اس کے تقاضے ہیں۔ لیکن جہاد ابتدائی اور جو دفاعی کی ہم بحث کر، اس میں بھی آپ فرما رہے کہ جہاد ابتدائی بھی غیبت امام میں فقیہ کے حکم سے ہو سکتا ہے۔ ٹھیک۔ قبلہ میں آپ یعنی مرجے کے۔ جی بالکل، بہت بہت شکریہ سر آپ کا۔ بہت سے سوالات اور بھی ہیں، وہ میں دوبارہ آپ سے ملاقات میں کروں گا۔ حدیث کے حوالے سے آپ کو بہت زیادہ وہ نام ہے، تو اس پہ میرے کچھ سوالات تھے طالب علمانہ، تو اس کے لیے میں انشاءاللہ آپ ابھی کرنا چاہتے ہیں تو ابھی کر لیں، ورنہ کسی دن آپ تشریف لائیں انشاءاللہ۔ تو بہت شکریہ، میں قبلہ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان جیسے اہل علم سے، اور میں اپنا جیسا طریقہ مسلک، مذہب، عقیدہ، اس سے بالاتر ہو کر میں چاہتا ہوں کہ لوگ دوسرے لوگوں کے مذہب کو، مسلک کو، عقیدے کو، فکر کو ان کے ایسے محققین سے سنیں، تاکہ ہمارے ہاں جو ایک دوسرے کے بارے میں ہم نے غلط فہمیاں پال رکھی ہے نا، وہ ہم دور کر سکیں۔ یہ میرا صرف ایک یک نکاتی ایجنڈا یہ ہے، تبلیغ کرنا، کسی مذہب کو پھیلانا، یہ میں نہیں رکھتا ہوں یعنی مشن کے طور پر اس چینل میں۔ تو جس بندے کو مجھے پتہ ہے کہ اس فیلڈ کا ماہر ہے یا اس مسلک میں ان کی ایک تحقیق کا اور اس کا مقام ہے، تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ان سے مستفید ہوں۔ بہت شکریہ قبلہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے۔ آپ نے اتنی عزت اور احترام سے ہمیں بٹھایا، ٹائم دیا، اور اتنا مفصل، سب سے قیمتی چیز انسان کے پاس وقت ہوتا ہے، اور وہ آپ نے دیا، اور آپ نے جو اتنا کچھ جو ہے آپ کے پاس، اور جو آپ نے اس بزرگی تک جو کچھ علم حاصل کیا، وہ جو آپ انفاق کرتے ہیں، مما رزقناہم ينفقون، میں خادم ہوں جی، جب چاہیں یہ آپ کا گھر ہے، جب چاہیں میں حاضر ہوں انشاءاللہ، اور آپ کی تشریف آوری کا ازحد شکر گزار۔ بہت شکریہ قبلہ، جزاکم اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔